الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ انسان کے اندر کا جو انسان ہے وہ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اور جو اس کی پہچان کر لیتا ہے اس کا کیا مقام ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو انسان ظاہری طور پر نظر آتا ہے، یہ گوشت پوست کا جو انسان ہے، یہ اصل میں جو اس کے اندر باطنی انسان ہے اس کا لباس ہے۔ اصل انسان جو ہے وہ اس ظاہری لباس کے اندر موجود ہے۔ یہ گوشت پوست کا جو آپ کو انسان نظر آتا ہے، اصل انسان اس کے اندر ہے، وہی اشرف المخلوقات ہے، وہی اللہ کا نائب ہے اور اسی کی فضیلت ہے۔ ہر شخص کے اندر وہ انسان موجود ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں، اور جو پہچان جاتا ہے وہ رب کو پا لیتا ہے اور رب کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، یہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اندر چھپے ہوئے ریئل انسان، حقیقی انسان کو پہچان لیتا ہے، اور پھر وہ ساری منازل جو ہیں وہ طے کر جاتا ہے، وہ عالم ناسوت سے عالم لاہوت تک پہنچ جاتا ہے اور رب کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ سارا عمل جو ہے کہ ظاہری انسان سے اس کے اندر اصل جو چھپا ہوا ہے انسان، اس کی پہچان جو ہے وہ صرف ایک ہستی کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور وہ ہستی ہے پیر و مرشد کی ذات۔ مرشد کامل ہی اپنے مرید کو اصل انسان سے روشناس کرواتا ہے، اور جب وہ اس انسان کو پا لیتا ہے تو پھر مرشد کامل اسے یعنی اپنے مرید کامل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول فرما کر رب کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ انسان جو ہے وہ اپنی منزل مقصود یعنی محبوب حقیقی تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ مرشد کی ذات ہی وہ ہستی ہے جو آپ کے اس سارے پروسیس میں مین کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے جو شخص بھی راہ سلوک میں اپنی منزل محبوب حقیقی تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ اپنے اندر چھپے ہوئے انسان کو پہچانے اور پھر دیکھے کہ اس انسان کی عظمت کیا ہے، پھر دیکھے کہ اس انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا گیا ہے، اور اس کی پہچان مرشد کی ذات کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے تمام راہ سلوک کے مسافر جو ہیں ان کو میں یہ باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ خود سے ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ آپ کو کسی پیر کامل کے ہاں اپنا سر جو ہے اس کو جھکانا پڑے گا اور ان کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر جا کے، کیونکہ پیر کامل کے دل میں اللہ ہے
اور اللہ کا نور ہے۔ جب آپ اپنے دل کو اپنے مرشد کے دل سے جوڑ دیں گے تو وہاں موجود نور جو ہے وہ آپ کے دل تک آنا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ سارا نور جو ہے آپ کے دل میں منتقل ہو جائے گا، اور آپ کا دل جو ہے وہ نور علی نور بن جائے گا۔ آپ اس عالم ناسوت کی پابندیوں سے، اس عالم ناسوت کی قید سے نکل کر عالم لاہوت تک پہنچ جائیں گے۔ اس لیے ضروری اس امر کی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر چھپے ہوئے اصل انسان کو پہچانے، جو نائب بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔